اور جیسے جیسے قرب قیامت آتا جا رہا ہے تو شریعت پہ عمل کرنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ حدیث شریف کی روح سے میں عرض کر رہا ہوں. مفہوم حدیث پاک کا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایمان کو سنبھالنا ایسا ہوگا جیسے چنگاری، آدمی نے ہاتھ میں چنگاری پکڑی ہو. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چنگاری اگر ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہو کتنا دشوار ہوتا ہے. اور آج واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کیونکہ اتنی زیادہ ٹربولنس ہے، اتنا زیادہ فتنہ دھوکہ دین کے معاملے میں، اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں فوگنگ، اسموک اسکرین، یعنی کیسے میں الفاظ استعمال کروں کہ یعنی دھند پیدا کی جا رہی ہے دانستہ طور پہ، جس کے ہم خود بھی شکار ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، جس کو ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. ایک حقیقت ہے، مگر اس سے ہم جانے انجانے میں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں جو علماء کے روپ میں ڈھکوسلے میں آ کے کچھ بات کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی انڈرسٹینڈیبل ہے. مگر لطیفہ یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد، ایک اسلامک اسکالر کی ایک اصطلاح نکل گئی ہے، ٹرمنالوجی نکل گئی. یہ کون ہے جی؟ اسلامک اسکالر ہیں، اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اور یہ حضرات اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ عالم سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو سن کے گمراہ ہوتے ہیں. ان کی اسموک اسکرین کریشن کیا ہے کہ ذرا اچھی عربی بول لیں گے، اچھی انگریزی بول لیں گے، اور ہم عام طبقے کی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسا آدمی بس متاثر ہو جاتا ہے، یار یہ تو بڑا ایڈیوکیٹڈ آدمی ہے. عجیب بات ہے کہ ہم ڈاکٹری کے بارے میں کسی آرکیٹیکٹ سے لیکچر نہیں سنتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن والوں نے ہارٹ بائی پاس پہ کسی آرکیٹیکٹ کو بلایا ہو کہ صاحب آپ ہارٹ بائی پاس پہ کوئی پیپر پریزنٹ کریں؟ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو کوئی سننے بھی نہیں جائے گا، لوگ آبجیکٹ کریں گے، بھائی اس آدمی کو پتہ ہی کیا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا علم ہے قرب الہی کا، یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور حدیث، اس کے بارے میں تبصرہ کرنے یا اس کے بارے میں ہمیں ہدایت دینے والے وہ لوگ ہیں جو اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں. صرف 4 کتابیں پڑھ کے، یہاں تک کہ قرآن کو حقیقت میں سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے امام اپنا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں غالباً 14 یا 15 علوم پہ یو ہیو ٹو بی اے ماسٹر، اس کے اوپر آپ کو مہارت چاہیے. صرف، نحو، علم الحدیث، کئی چیزیں ہیں. تو بہت کیا، یہ بلکہ تقریباً یہ سارے جو سو کالڈ اسلامک اسکالر ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہوتا، کچھ جانتے نہیں ہیں، حدیث کی کیٹیگریز کو بھی نہیں جانتے کہ کیا ہے. مگر خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پھر اس پہ ایسے بڑھ چڑھ کے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنا مقصد مختصر یہ بیان کرنے کا ہے کہ یہ دور دجل کا ہے. دجل یعنی جھوٹ. یہ وہ دور ہے کہ جب جھوٹ اور فتنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے. تو اس فتن میں اب کس طرح ہم شریعت پہ آ جائیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حقیقت تو قرآن اور حدیث ہی ہے. یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. ایسی اس کی ہمیں توجیہیں بیان کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف حکم ہوتا ہے، مگر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے عقائد خراب کر دیتے ہیں. تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھیں، یہ علم حاصل رکھیں، علماء حق کے ساتھ اپنا ربط رکھیں. علماء حق ابھی بھی الحمدللہ قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. تو علماء حق کے ساتھ اپنا ربط رکھیں. کوئی مسئلہ دین کی بات سمجھنی ہو تو علماء حق سے سمجھیں.
ہر روڈ چلتے آدمی سے یہ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ میرے بچہ 3 دن سے ڈائریا میں مر رہا ہے، روڈ پر کسی بھی رکشے والے کو روک کے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا خیال ہے اس کا، کیا کروں میں؟ نہیں نا، آپ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بھی نہیں ڈھونڈتے، آپ بچوں کا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، یہ بڑا ضروری ہے اس دور میں کہ ہم دین کے لیے بھی علماء حق، الحمدللہ سارے بڑے بڑے حضرات ہیں، موجود ہیں، اویلیبل ہیں، یہ بیچارے تو مسئلہ بچانے کے ہمیں کوئی پیسے بھی نہیں لیتے، مگر ایک طرف علماء حق کے ساتھ جڑنا ہے اور دوسری طرف علماء سو جو گمراہ کن علماء ہے اس سے دور رہنا ہے۔ اور یہ طبقہ جو سو کالڈ اسلامک اسکالر ہے، جو ہمیں دین سکھا رہا ہے بغیر کسی علم کے، سنت نہ اس کی چہرے پہ ہے نہ اس کے عمل میں ہے۔ خوبصورتی تو یہ ہے کہ وہ خود بھی کلین شیو ہے، سامنے لڑکیوں کو بیٹھ کے دین کے اوپر انٹرویو دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غیر محرموں کو ایسے بیٹھ کے گفتگو کی کبھی؟ اتنا بڑا وہ اسلامک اسکالر ہے کہ چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بات چھوڑ دیجئے کہ سنت کیا مطلب ہم پہ فرض ہے یا لازم ہے، داڑھی کی بات کرتا ہوں، لازم ہے یا کیا، یہ چھوڑ دیجئے، کیا عشق یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ہم اپنے محبوب جیسے بن جائیں؟ ہم نے اپنی جوانی کے زمانے میں دیکھا کہ وہ مائیکل جیکسن ہوتا تھا تو لڑکے اس کی طرح جوتے پہنتے تھے، سفید موزے پہنتے تھے، لک الائک، ساؤنڈ الائک۔ تو ایک اور آج بھی ہوتا ہوگا، فلانا فین کلب، فلانا فین کلب۔ تو جب ان دنیاوی گویوں کے فین کلب ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کی طرح کپڑے پہننے، اس کی طرح، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ العالمین ہیں، جن کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، جن کو ہم اپنا مقتدا مانتے ہیں، اتنی محبت بھی ہمیں نہیں ہو۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو اسلام سکھائیں گے۔ تو اب آپ کے دل میں یہ آیا ہے کہ میں بھی مولوی نہیں ہوں۔ بہرحال میں نے درس نظامی اگر نہیں کیا تو نہیں کیا، مگر یہاں بیٹھنے سے پہلے 35 سال اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے ہیں، ان سے علم پڑھا ہے کہ مکتوبات جو میں آج پڑھ رہا ہوں، حضرت سے ہم نے سارے مکتوبات پڑھے ہیں، آج سے 20 سال پہلے، 19-20 سال پہلے پڑھے ہیں، علوم حاصل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ وفاق کی سند نہیں، صحیح تو الگ بات ہے، مگر اور انہوں نے اس منصب پہ بٹھایا ہے، خود نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ کوئی میں دینی فقہی مسئلہ نہیں بیان کرتا، مگر وہ جو مفتیان سے سنا ہوا ہوں میں نے، مجھے تحقیق ہو، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس سے میں بالکل رجوع کرتا ہوں، مگر اور کوئی بھی مسئلہ ویسے بھی مجھ سے پوچھتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں ٹھہر جاؤ، میں فلانے مفتی صاحب سے، فلانے مولوی صاحب سے پوچھ کے آپ کو کنفرم کروں گا۔ یہ ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ علماء سے پوچھ کے کام کریں۔ شریعت ظاہر میں ہم علماء کے علم کے مکلف ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ بیچارے اپنے سے تھوڑی کچھ بچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو فقہ کے مسائل یا تو انسان خود پڑھ لے، یعنی خود پڑھنے کا مطلب ہے 8 سال درس نظامی کرے، یہ کتابیں اٹھا کے نہیں، ورنہ ہم ان علماء کے مکلف ہیں۔ اس واسطے آج تک آپ اتنے سالوں میں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس فقیر نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہو، کبھی نہیں۔ وہ تو علماء کا کام ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ ہاں یہ دوسرے علوم کھولنا، یہ یہاں تک ہمیں جو اجازت ہے وہ ٹھیک ہے، مگر اس معاملے میں ہم ان کے مکلف ہیں۔ بہرحال بات تھوڑی دور تو صحیح، مگر ضرور اس دور کے حساب سے بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو آج کل اسلامک اسکالر ہیں نا، دڑا دڑ پی کیپ پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن اور حدیث کا ان کے اندر جو ہے نا، یہ تو قرآن اور حدیث کا ان کے اندر ادب ہے۔ لیٹ الون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو ادب پہ بتاؤں، یہ ان لوگوں کا ادب ہے جن کو ہم سنتے ہیں کہ 4 بٹن کھول کے کوٹ پہن کے کھڑے ہو کے بوتل پانی پیتا ہوا ہمیں قرآن اور حدیث بتا رہے ہوتے ہیں۔ موٹیویشنل اسلامک اسپیکرز، الٹی پی کیپ پہن کے، ٹی شرٹ پہن کے۔ اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے 4 فقہ میں سے ایک بڑا فقہ مالکیہ ہے، اور مدینہ منورہ میں امام صاحب کا درس ہوا کرتے تھے حدیث شریف کے۔ تو آتا ہے کہ ایک دن وہاں ان کا کتنا ادب تھا کہ روزانہ ایک نیا جوڑا کپڑا پہنتے تھے، روزانہ
اپنے نفس کے لیے نہیں. کس واسطے؟ کہ میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. حدیث کی تعظیم میں روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے اور دوسرے دن صدقہ کر دیتے. ایک بات، غسل کرتے اور حدیث شریف جب بیان کرتے تو اپنی ہلتے نہیں تھے، ادب، بالکل ادب سے نا. اور ایک دن کیا ہوا کہ درس کے بعد اپنے شاگرد کو بولا یہ ذرا قمیض اٹھا کے دیکھو یار پیچھے کیا ہوا ہے. جب اس نے اٹھایا تو 15 یا 17 جگہ بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا. تو اس شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ کو تو یہ 17 جگہ بچھو نے ڈنگ مار رہا ہے اور آپ نے تو کوئی اظہار ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں تو حدیث مبارکہ بیان کروں اور حرکت کروں اپنے بدن کے لیے. اب یہ ادب ہم لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو وہ جو پیپسی کا کین پکڑ کے اور اس انداز میں، اور پھر جو آخر میں یہ بھی پوچھتا ہے ہم سے کہ اچھا آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بٹ ہمیں اچھا لگتا ہے نا کہ ہم خود بیٹھے بٹھاتے، پڑھا تو ہم نے اے لیول کیا ہے اور یونیورسٹی میں ڈگری تو کی ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور بیٹھے بیٹھے ودن 15 سیکنڈز ہم امام ابو حنیفہ بن جاتے ہیں. بڑا سوچنے کا، بڑا ڈر کا مقام ہے، بڑا ڈر کا مقام ہے. ہمیں اپنے اسلاف پہ جو کرنا ہے، جیسے ہمارے علماء دیوبند، کور علماء دیوبند، یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو فکر دیوبندیت کی حقیقت ہے، جس طرح ہم نے ہمارے اسلاف نے کیا ہے بالکل ویسا ہی کرنا ہے. جو علماء جن کے عقائد بالکل اہل سنت والجماعت کے مطابق تھے. ابھی بات پھر دور نکل جائے گی، مگر بہرحال وی ہیو ٹو گو ٹو آر روٹس، اینڈ روٹس آر یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء کرام بزرگان دین جو خود 100% ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی ظاہری باطنی شریعت پہ عمل کر کے دکھا گئے. لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل، ظاہری اور باطنی دونوں، صرف ظاہری نہیں، ظاہری اور باطنی. اور یاد رکھنا باطنی ہو نہیں سکتا جب تک ظاہری نہ ہو. جسم ہوگا تو عمل نکلے گا، جسم ہوگا تو اخلاص ہوگا. ایک آدمی کے جسم نہیں اخلاص ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے جی میرے دل میں اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ زندیق ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. ہو نہیں سکتا نا، نماز ہی نہ پڑھی. ہاں نماز پڑھی، اب یہ ہے کہ اس نے اخلاص والی پڑھی ہے کہ نہیں، مگر ظاہر ہوگا تو باطن ہوگا. بہرحال